زندگی میں بس ایک بار درود ابراہیم کا یہ خاص عمل کر لو اور کروڑوں نہیں بلکہ اربوں پتی بن جاؤ۔ درود ابراہیم کا خاص الخاص عمل یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پاک پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑہ شکر ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنے سب سے محبوب اور برگزیدہ نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ اللہ کے اس فضل و کرم کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ بروز قیامت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے پہلے شفاعت کبریٰ کا حق عطا فرمایا جائے گا، جو کہ دوسرے کسی اور نبی کے حصے میں نہ ہوگا۔ اس کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ نبی ہوں گے جو اپنی امت کو لے کر سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے، جبکہ باقی تمام نبیوں کی امتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جنت میں داخل ہوں گی۔ ان کے علاوہ بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے شمار فضائل ہیں، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہی رہا کریں۔ پیارے ناظرین، درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں اور اس کی بے شمار برکات ہیں۔ اس کی ایک بہت بڑی فضیلت یہ ہے کہ درود پاک دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ ہے، جیسا کہ امام سیوطی کی کتاب جمع الجوامع میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ دعائیں زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتی ہیں جب تک کہ ان کے ساتھ درود شریف نہ پڑھا جائے۔ لہٰذا آج کی اس ویڈیو میں درود ابراہیم کا ایک ایسا شاندار عمل پیش کر رہے ہیں کہ جس کی بدولت آپ کی تمام دعائیں اللہ رب العالمین کے حضور مقبول ہو جائیں گی۔ 100 کروڑ بھی مانگو گے تو مل جائے گا انشاءاللہ۔ پیارے ناظرین کرام، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن ابو لیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ مجھے حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے اور فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایک تحفہ نہ دوں؟ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے تو ہم عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی خدمت میں سلام بھیجنا تو ہمیں معلوم ہے، لیکن ہم آپ پر درود کیسے بھیجا کریں؟ فرمایا کہ یوں کہا کرو: اے اللہ، درود بھیج حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جیسے تو نے درود بھیجا حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، بے شک تو بہت تعریف والا اور بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت دے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جیسے تو نے برکت دی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کی آل کو، بے شک تو تعریف والا اور بزرگی والا ہے۔ سنن نسائی کی روایت ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس شخص کے سامنے بھی میرا ذکر ہو اسے مجھ پر درود بھیجنا چاہیے، اور جو مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت بھیجتا ہے۔ طبرانی معجم الاوسط کی روایت ہے کہ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جہاں کہیں بھی ہو مجھ پر درود بھیجا کرو، بے شک تمہارا درود مجھے پہنچ جاتا ہے۔ منادی فیض القدیر میں حدیث ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: مجھ پر درود کی کثرت کرو، بے شک تمہارا مجھ پر درود بھیجنا تمہارے گناہوں کی مغفرت ہے، اور مجھ پر درود بھیجنے کے علاوہ اللہ تعالیٰ سے میرے لیے بلند درجات اور وسیلہ کی دعا بھی مانگا کرو، بے شک اللہ کے ہاں میرا وسیلہ تمہارے حق میں شفاعت ہے۔ ابن ماجہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے: جب تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجو تو بڑے احسن انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ یہ درود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پیش کیا جاتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا: آپ ہمیں سکھائیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود کیسے بھیجیں؟ انہوں نے فرمایا: کہو اے میرے اللہ، تو اپنا درود اور رحمت اور برکتیں رسولوں کے سردار، اہل تقوی کے امام اور خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بندے اور رسول جو کہ بھلائی اور خیر کے امام اور قائد ہیں اور رسول رحمت ہیں کے لیے خاص فرما۔ اے میرے اللہ، ان کو اس مقام محمود پر پہنچا جس کی خواہش اولین اور آخرین کرتے ہیں۔ اے میرے اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر درود بھیج، جس طرح کہ تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کی آل پر درود بھیجا، بے شک تو تعریف کیا ہوا اور بزرگی والا ہے۔ اے میرے اللہ، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کو برکت عطا فرما،
جس طرح تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کی آل کو برکت عطا فرمائی، بے شک تو بہت زیادہ تعریف کیا ہوا اور بزرگی والا ہے۔ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کو پسند ہو کہ اس کا نامہ اعمال اجر و ثواب کے پورے پیمانے سے ناپا جائے تو اسے چاہیے کہ ہم اہل بیت پر درود بھیجے اور یوں کہے، اے اللہ تو محمد نبی امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات امہات المومنین اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذریت پر درود بھیج، جیسا کہ تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر درود بھیجا، بے شک تو بہت زیادہ تعریف کیا ہوا اور بزرگی والا ہے۔ سنن نسائی کی روایت میں حضرت زید بن خارجہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود کیسے بھیجیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر درود بھیجا کرو اور خوب گڑ گڑا کر دعا کیا کرو اور یوں کہا کرو، اے اللہ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر درود بھیج۔ ناظرین، اس اسلامی معلوماتی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ درود ابراہیمی کا ایک ایسا عمل شیئر کریں گے کہ جس نے بھی یہ عمل کر لیا تو اس کی زندگی یکسر تبدیل ہو جاتی ہے، اللہ کا مقرب بندہ بن جاتا ہے اور اس کی دعائیں اس عمل کی برکت سے مقبول ہونے لگتی ہیں۔ پھر چاہے وہ 100 کروڑ کا سوال کرے تو اللہ رب العالمین اسے عطا فرما دیتا ہے، اس کی ہر حاجت، ہر مشکل اور ہر دعا پوری ہوتی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں کسی چیز کی کمی نہیں، اللہ کے خزانے لامحدود ہیں، بس مانگنے کا ہنر ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنی جناب سے ہر وہ چیز عطا فرما دیتا ہے جو بندہ اس عمل کی برکت سے اللہ سے مانگتا ہے۔ در منصور میں حضرت زید بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تو جمعہ کے روز حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 1000 مرتبہ درود بھیجنے کا عمل مت ترک کر اور درود اس طرح بھیج، اے میرے اللہ درود بھیج حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ طبرانی المعجم الکبیر میں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، دراں حال کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ اقدس کے خد و خال خوشی کے باعث چمک رہے تھے، تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اس سے پہلے آپ کو اس طرح خوشگوار اور پرمسرت انداز میں کبھی نہیں دیکھا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اتنا زیادہ خوش کیوں نہ ہوں، حالانکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے جبرائیل علیہ السلام مجھ سے رخصت ہوئے اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کے بدلے میں 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے اور اس کے نامہ اعمال سے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے، اور فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے والے پر اسی طرح درود بھیجتا ہے جس طرح وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے پوچھا، اے جبرائیل اس فرشتے کا کیا معاملہ ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ اللہ عز و جل نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تخلیق کے وقت سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت تک ایک فرشتے کی یہ ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں سے جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجے وہ اس کے جواب میں یہ کہے کہ اے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے والے، اللہ تجھ پر درود بصورت رحمت بھیجے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، درود بھیجنے والے کا مقام آپ نے ملاحظہ کر لیا کہ یہ عمل کرنے والے پر اللہ رب العالمین کے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں۔ ترمذی شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر وہ مجلس جس میں لوگ جمع ہوں اور اس میں نہ تو اللہ کا ذکر کریں اور نہ ہی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجیں تو وہ مجلس قیامت کے دن ان کے لیے وبال ہوگی، اور پھر اگر اللہ چاہے تو ان کو عذاب دے اور چاہے تو ان کو معاف فرما دے۔ ابو عیسیٰ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح حسن ہے۔ ترمذی شریف میں ہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو جس کے سامنے میرا نام لیا گیا اور اس نے مجھ پر درود نہ بھیجا، اور ناک خاک آلود ہو اس آدمی کی جس کو رمضان کا مہینہ میسر آیا اور اس کی مغفرت سے قبل وہ مہینہ گزر گیا، اور اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے میں پایا لیکن وہ اس کو جنت میں داخل نہ کرا سکے کیونکہ اس نے ان کے ساتھ حسن سلوک نہیں کیا،
جس کی وجہ سے وہ جہنم میں داخل ہوا۔ بہقی شعب ایمان میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے قدہ الراکب یعنی مسافر کے پیالے کی طرح نہ بناؤ۔ بے شک مسافر جب اپنی چیزوں کو اپنی سواری کے ساتھ لٹکاتا ہے تو اپنا پیالہ لے کر اس کو پانی سے بھر لیتا ہے، پھر اگر سفر کے دوران اس کو وضو کی حاجت ہوتی ہے تو وہ اس پیالے کے پانی سے وضو کرتا ہے، اور اگر اسے پیاس محسوس ہو تو اس سے پانی پیتا ہے، وگرنہ اس کو بہا دیتا ہے۔ فرمایا، مجھے دعا کے شروع میں، وسط میں اور آخر میں وسیلہ بناؤ۔ ناظرین، اس حدیث سے یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ دعا کی قبولیت کے لیے شروع، درمیان اور آخر میں درود پاک پڑھنا لازم و ملزوم ہے، اور درود کے بغیر دعا قبول ہی نہیں ہوتی۔ جیسا کہ بہقی شعب ایمان میں ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر دعا اس وقت تک حجاب میں رکھتا ہے جب تک حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر درود نہ بھیجا جائے۔ ناظرین، درود بے شمار ہیں اور ہر درود کی اپنی ہی اہمیت اور فضیلت ہے، لیکن تمام علماء کرام کے اس بات پر اجماع ہے کہ سب سے افضل درود درود ابراہیمی ہے، اور اسی کا حکم ہمیں نماز میں پڑھنے کا دیا گیا ہے۔ جب کعبۃ اللہ کی تعمیر کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے جو شخص بھی تیرے گھر کی جانب رخ کر کے نماز پڑھے تو میری طرف سے بھی اس کی شفاعت قبول فرما، اور اسی طرح آپ علیہ السلام کے خاندان نے بھی امت نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعا کی، تو دراصل درود ابراہیمی اسی دعا کا جواب ہے کہ جو دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے سلامتی اور رحمتوں کی دعا کی، تو ہم اسی سلامتی کا جواب اپنی نماز میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل کے لیے دیتے ہیں۔ ناظرین، جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کے لیے تشریف لے گئے اور آپ کی ملاقات سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام پیش کیا، اور اس کے بعد یہ بھی فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر بھی سلام پیش کرتا ہوں۔ تو جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی درود ابراہیم پڑھا، لہٰذا سب سے زیادہ عظمت والا درود یہی درود ابراہیمی ہے۔ اللہ رب العزت اور فرشتے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں وہ یہی درود ابراہیمی ہے، جس سے اس محبت کے واسطے کا اظہار ہوتا ہے جو خاندان ابراہیم کی امت محمد سے ہے۔ اس کے بعد امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ بات لازم کیا گیا کہ جس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے خاندان نے تمہارے لیے کی تھی، تم بھی یہی دعا ہر نماز میں ان کی آل کے لیے کیا کرو۔ لیکن اگر آپ درود پاک کو مختصر کر کے پڑھنا چاہتے ہیں تو صرف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن ہمیشہ یاد رہے کہ درود ابراہیمی ہی سب سے زیادہ فضائل اور برکات کا حامل درود پاک ہے، اور جس بھی مشکل اور مصیبت کے لیے پڑھا جاتا ہے تو وہ مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ لہٰذا درود ابراہیم ایک دعا ہے، اور یہ وہ دعا ہے کہ جو بلا کسی تردد کے بارگاہ الہی میں شرف قبولیت پا لیتی ہے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا و آخرت کی تمام رحمتیں اور برکتیں پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے منسوب کر دیں۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے والے کے لیے بے پناہ اجر و ثواب اور اتنی رحمتیں اور برکتیں رکھ دیں کہ ان کے لیے تو یہ ایک زندگی بھی کافی نہیں جو ہمیں صرف ایک بار درود ابراہیمی پڑھنے سے حاصل ہو سکتی ہیں۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ درود پڑھتے رہو اور نیکیاں کماتے رہو، اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب تر ہوتے رہو اور جنت کے نزدیک تر آتے جاؤ۔ ناظرین، درود ابراہیم پڑھنے کا سب سے زیادہ بہترین طریقہ یہ ہے کہ باوضو حالت میں دو زانوں بیٹھ کر ہر روز کم سے کم 100 بار درود ابراہیم ضرور پڑھیں۔ اس کے علاوہ بھی چلتے پھرتے اپنے کام میں مصروفیت کے دوران بھی درود شریف پڑھنے کا اپنا معمول بنا لیں۔ چند دن کے اس عمل کے بعد آپ خود اپنی زندگی میں تبدیلی محسوس کریں گے۔ سب سے پہلے تو آپ اپنے دل و دماغ میں اپنی سوچ میں مثبت تبدیلی محسوس کریں گے۔ اس کے علاوہ درود پاک وہ عبادت ہے جو کرنے والے کے چہرے پر حسن بن کر جھلکتی ہے۔ اس کے تمام کام اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ذمے لے لیتے ہیں اور ہر طرف آسانیاں نصیب ہوتی ہیں۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے درود شریف پڑھنے کے چند فوائد ذکر کیے ہیں۔ درود شریف پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 10 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ دعا سے پہلے درود شریف پڑھنے سے دعا کی قبولیت کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ اذان کے بعد کی مسنون دعا سے پہلے درود شریف پڑھا جائے
تو قیامت کے روز آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ درود شریف کثرت سے پڑھنے سے پریشانیاں ٹل جاتی ہیں۔ قیامت کے روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب نصیب ہوگا۔ درود شریف پڑھنے سے مجلس بابرکت ہو جاتی ہے۔ جب انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے اس کی تعریف کرتا ہے۔ درود شریف پڑھنے والے شخص کی عمر، اس کے عمل اور رزق میں برکت آتی ہے۔ درود شریف کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ درود شریف پڑھنے سے دل کو تر و تازگی اور زندگی ملتی ہے۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام حقوق ادا کرنے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت کرنے کی توفیق دے، اور روز قیامت ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت اور آپ کے ہاتھوں حوض کوثر کا پانی نصیب کرے۔ آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، درخواست ہے کہ ایک بار درود پاک پڑھ کر نیچے کومنٹ میں اوکے لکھ دیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے، اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔